الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام کے تمام انسان بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ لاڈلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندے سے ماؤں سے زیادہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ 70 ماں مل کر کے جو ایک بچے کو محبت دے سکتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے انسانوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ تمام کے تمام مخلوق جو کہاں جہاں پر بھی ہوں، تمام کے تمام مخلوق یہ اللہ کے عیال ہیں، اللہ کے عیال ہیں۔ عیال کس کو کہتے ہیں؟ خاص گھر کے لوگوں کو۔ آپ کسی کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں ولیمے میں تو کارڈ میں لکھتے ہیں ما اہل و عیال۔ آپ کیسے آئیے گا؟ اہل و عیال۔ اب تو انگلش میں چھپنے لگا، اب اس میں 2 کالم بنا دیتا ہے، سیلف اور ویتھ فیملی، یعنی آپ اکیلے آئیے گا یا فیملی کے ساتھ آئیے گا، لیکن اصل اس کو کہتے ہیں ما اہل و عیال، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیے گا، سب کے ساتھ۔ اہل کہتے ہیں بیوی کو، اسی سے بنا ہے اہلیہ، جو بولتے ہیں نا اہلیہ کے ساتھ فلاں کی اہلیہ، تو اہل کہتے ہیں بیوی کو، اور عیال کہتے ہیں اپنے بچوں کو اور ماتحت میں رہنے والے لوگوں کو، یعنی آپ کے ساتھ میں جو رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عیال۔ تو تمام کے تمام مخلوق یہ اللہ کے عیال ہیں۔ اس میں جو انسان ہیں تو انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے بنایا، تمام چیزوں کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے حکم دے دیا، وہ چیزیں تیار ہو گئیں۔ زمین کو کہا اے زمین بن جا، آسمان کو کہا اے آسمان بن جا، درختوں کو، پھول پھلواریوں کو، باغات کو، چمن کو، ندی نالے نہر اور سمندر کو اپنے امر سے بنایا، اپنے حکم سے بنایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے
کہ جب کسی بھی چیز کے کرنے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا. کیا کہہ دیتا ہے؟ ہو جا، کن کن. صرف کن کہا، صرف جو ہے کن کہا، فیکون، تو اب وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا صرف ارادہ کافی ہے، بلکہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کسی چیز کے کرنے کے ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا. تو یہ جو ہے یہ ہونا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو وہ ہے جس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر کہے ہوئے صرف ارادہ کر لے اور وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، کسی بھی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، فیقول لہ کن فیکون، تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائیں وہ سب کے سب اپنے امر سے بنایا، اپنے حکم سے بنایا. اور جب انسانوں کے بنانے کی باری آئی، انسان کو بنایا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے. کیسے بنایا انسان کو؟ ہاتھ سے. اچھا، اور وہ بھی ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ لگایا، دونوں ہاتھ لگایا. آج جو ہے کسی بھی بڑے کو ہم کوئی سامان دیتے ہیں یا کسی سے کچھ لیتے ہیں تو دونوں ہاتھ بڑھاتے ہیں. سن رہے ہیں؟ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں. جب کسی بھی چیز کے کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو جب کچھ دینا ہوتا ہے یا لینا ہوتا ہے تو اس میں ایک ہاتھ نہیں بڑھتا بلکہ دونوں ہاتھ. حالانکہ جیسے ایک قلم ہے، شاگرد لوگ اپنے استاد کو دے رہے ہیں، کوئی بزرگ نیک اللہ والا نے کہا ذرا قلم لائیے گا تو لے کے گئے ہیں، تو ایک ہاتھ سے ایسے نہیں دیں گے، بلکہ بڑے کی ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے پیش کریں. حالانکہ ہے ایک قلم معمولی سا 2 انگلی میں چل جائے، لیکن احترام اور اکرام یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اس میں لگایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کو بنانے میں خلقت بیدی، کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ لگایا. تو بنانے کو تو بنایا اللہ نے اپنے ہاتھ سے، لیکن اب اس میں جو روح ڈالا تو روح کیا ہے، کیسا ڈالا ہے؟ تمام روحوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے نبی جی، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ یہ بتائیے کہ روح کیا چیز ہے. تو آپ سمجھا دیجئے ان کو قل الروح من امر ربی. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے. حکم دے دیا روح پڑ گئی، حکم دے دیا روح نکل گئی، بے جان بے جان. کہا یہ روح کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا ایک امر ہے. تو ہر ایک چیز کو بنایا اللہ نے
حکم سے امر سے، لیکن انسان کو بنایا دونوں ہاتھ لگا کر، اور ساتھ کے ساتھ جب اس میں روح ڈالا تو اپنے روح میں سے روح ڈالا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح میں سے روح پھونکا ہے انسان میں۔ ہاں، تو یہ جو انسان ہے نا، یہ انسان اللہ کے نزدیک بہت لاڈلا، بڑا ہی مکرم، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اے انسان تو سوچو، اچھا کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمان تم سوچو، نہیں، بلکہ کہا انسان تم اپنے اوپر غور کرو۔ اے جو ہے انسان، اے بنی آدم، بنی آدم کون ہیں؟ آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹے، جتنے کے جتنے انسان ہیں، جتنے کے جتنے پوری دنیا میں انسان بستے ہیں، یہ سب کے سب کن کی اولاد ہیں، کن کے بیٹے ہیں؟ سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، آدم کے بیٹوں کو، انسانوں کو تمام چیزوں میں مکرم بنایا ہے، قابل قدر۔ انسان کیا ہے؟ بڑا قابل قدر ہے، بڑا قابل قدر ہے۔ ہاں، اور یہی نہیں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پوری روئے زمین پر اور تمام کے تمام جو ہے زمین کے علاوے جو تری ہیں، یعنی جہاں پر سمندر ہے، کہا پانی پر، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ ہم نے انسان کو بلند کیا ہے، اونچا اٹھایا ہے۔ ہاں، یہ سب کے سب اس کے تابع، سب کے سب کیا ہیں؟ انسان کے تابع ہیں۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پہ جتنی چیزیں ہیں اے انسان، یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ مسخر کیا ہے۔ اے انسان، یہ سب کے سب تمہارے تابع ہیں۔ ہاتھی اتنا ڈیل ڈول والا جانور، بھاری بھرکم، کہ کسی کے سینے پہ اگر پاؤں رکھ دے تو پھر ایک پاؤں پورا رکھنے بھی نہیں پائے کہ کچل جائے گا انسان۔ لیکن اللہ نے اس ہاتھی کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا، تابع بنا دیا، کہ ایک پتلی سی رسی نکیل کو لے کر کے انسان ادھر سے ادھر ہاتھی کو پھراتا رہتا ہے، جب چاہا بیٹھا دیا، جب چاہا اس پر بچے کو چڑھا دیا، اس کو گھما دیا، پھرا دیا، پیسے لے رہا ہے، کر رہا ہے، ایک چھوٹے سے نکیل اور چھوٹی سی رسی سے اس کو اپنے تابع کیے ہوا۔ شیر ایسا جانور، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ شیر کو بھی تابع کیا کہ انسان اس شیر کو اپنے قبضے میں کر کے یہاں سے وہاں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کے تابع ہیں، انسان کے تابع ہیں۔ انسان حاکم ہے اور تمام مخلوق تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں پر ان کو اونچا کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ سمندر میں پانی میں اگر ایک چھوٹا سا ڈھیلا بھی ڈالیں گے تو وہ نیچے ڈوب جائے گا،
لیکن انسان نے محنت کیا تو محنت کر کے ٹنوں ٹن جو ہے لوہا کو اور جو ہے پورے شپ پانی جہاز کو اور اس پر لدے ہوئے سامان کو پانی کے اوپر تیرا کر کے یہاں سے وہاں نکال دیا، یہاں سے وہاں نکال دیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اے انسان تم ذرا غور تو کرو، اے انسان تم ذرا غور تو کرو کہ ہم نے تمہارے لیے جو رزق دیا ہے وہ عمدہ عمدہ چیزیں دی ہیں، عمدہ عمدہ چیزیں، تمہارا کھانا طیبات عمدہ چیزیں ہم نے بنایا ہے کہ درختوں کی پتیاں یہ تو دوسرے مخلوق کھائیں گے اور درختوں کے پھل کو تم کھاؤ گے، پھل کے اوپر کے چھلکے یہ دوسرے مخلوق کے لیے ہیں اور پھل کے اندر کا گودا یہ تمہارے لیے ہے۔ آم کے اندر کا وہ گودا یہ تم کھاؤ گے اور اوپر کے چھلکے جانور اس کو کھا کے ختم کریں گے۔ تم دھان تیار کرتے ہو، تمہیں دھان کھانے کے لیے نہیں کہا بلکہ دھان میں سے بھوسی نکالو، اوپر کے بھوسی دوسرے جانور کھائیں گے اور اندر کا گودا دھان کا یعنی چاول یہ تم کھاؤ گے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمدہ چیزیں ہمارے لیے بنایا اور گھاس اور پھوس اور درخت کی پتیاں اور دوسری چیزیں یہ دوسری مخلوق کی روزی بنایا، ان کا غذا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر احسان کیا ہے۔ پھر اللہ ہمیں کہتا ہے تمام انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، اے انسان ذرا تم غور تو کر، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ اے انسان کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ تمہیں آنکھوں کا دینے والا کون ہے؟ آنکھوں میں روشنی لانے والا کون ہے؟ اور روشنی بھر کر کے اسے دور تک دکھلانے والا کون ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ذرا سے آنکھ میں خراش آ جائے لاکھوں روپے خرچ کر کے۔ کل رات میں فون آیا ایک صاحب کا کہ میری والدہ یا بہن بتایا کہ ذرا سا وہ چکی وغیرہ یا کچھ کر رہی تھی، مسالہ وغیرہ پیس رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، کچھ چھوٹا سا اڑ کر کے چلا گیا کہاں آنکھ میں، اور آنکھ کا جو ریٹینا ہوتا ہے اس میں چلا گیا۔ ابھی تک کئی لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا اور ہندوستان کے بڑے بڑے آنکھ کے ہاسپٹل میں دکھلا دیا گیا، روشنی نہیں لوٹی ہے۔ دعا کرتی تھی یہ چھوٹی سی چیز کا آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں۔ نابینا آدمی لال کیا ہے، ہرا کیا ہے، پیلا کیا ہے، کالا کیا ہوتا ہے یہ نابینا کو کچھ پتا نہیں۔ سنتا ہے کہ یہ لال ہے لیکن لال کا رنگ کیسا ہوتا ہے اسے خبر نہیں۔ سنتا ہے کہ یہ کالا ہے لیکن کالے کا رنگ کیسا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں۔ سنتا ہے کہ یہ سفید ہے، یہ اجلا ہے، تو کہا کہ سفید کا رنگ کیسا ہوتا ہے یہ پتا نہیں۔ ہاں ہمارے استاد پڑھاتے ہوئے بتاتے تھے سبق میں، کہہ رہے یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے رے، بہت ٹیڑھی کھیر۔ پھر پوچھا کہ ٹیڑھی کھیر جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی سمجھنا مشکل ہے۔ تو کہا ٹیڑھی کھیر کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ پھر کہا کہ کتابوں کو جتنا سمجھیں گے، جتنا اس پر چلیں گے، کریں گے، غور کریں گے، رٹیں گے۔ پھر کہا کہ ٹیڑھی کھیر جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ایک نابینا آدمی تھا،
اس کو دیا گیا کھانے کے لیے کھیر، تو سامنے رکھا گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کھیر ہے۔ تو کہا کھیر کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا اجلا ہوتا ہے۔ تو اجلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بگلا کے طرح، جیسے بگلا ہوتا ہے نا اجلا، ویسے ہی۔ اب وہ نابینا بگلا بھی کیا جانے، تو اس نے کہا کہ اچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ اپنا ہاتھ کو ایسے کیا، ایسے لٹکایا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے پکڑا دیا کہ دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے بگلا۔ اس کا بڑا سا گردن اور اس طرح سے کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس نے نابینا نے ہاتھ سے پکڑا، کہا رے یہ تو میرے حلق سے نیچے جائے گا ہی نہیں، ایسی ٹیڑھی کھیر ہے یہ کہ یہ کھیر میرے حلق میں کہاں سے اتر جائے۔ تو نابینا کو کچھ پتا نہیں کہ اجلا کیا ہے، سفید کیا ہے، لال کیا ہے، پیلا کیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بینا بنایا، دو آنکھیں دی ہیں، دو آنکھیں دی ہیں، اور یہ آنکھ کو دے کر ہمیں اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ اس آنکھ کا ہم استعمال کیسے کر کے جائیں جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو۔ اس لیے کہا الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دیے؟ کیا ہم نے دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ دو ہونٹ اگر نہیں ہوتے تو انسان بدنما بھی ہوتا، بدصورت بھی ہوتا، اور بولنے کے اعتبار سے کچھ تو زبان سے بات نکلتی کچھ، اور اگر زبان ہی نہیں تو بہت سارے الفاظ جو ہیں سوائے چند حروف کے، بہت سارے حروف جو ہیں وہ زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ اگر زبان ہو، یہ زبان نہیں ہوتی تو پھر انسان کیسے بول پاتا؟ یا پھر زبان تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں دیا، گونگا کر دیا، تو یہ کیسے جو ہے اپنے آواز کو، اپنے مافی ضمیر کو، اندر کے چیزوں کو یہ بتلا سکتا ہے؟ کہا دو ہونٹ دیے ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ایک ہونٹ اوپر اور ایک ہونٹ نیچے، دو ہونٹ دیے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ذرا سا جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو بچپن سے ہی اتنا اس کے سامنے اللہ 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 اتنا کہو، اتنا کہو، اتنا کہو، اتنا کہو کہ جب اس کی زبان کھلے تو اس کی زبان سے اللہ نکلے۔ لیکن ماں باپ سامنے ہوتے ہیں تو اب وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ ابا ابا، اما اما اما، یہاں تک کہ پانی کو بھی بولے گا مم۔ کیا بولے گا بچہ؟ پانی دیجیے، پانی نہیں بول پاوے گا۔ عام بچے پانی کو بولتے ہیں مم 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 پانی۔ اگر اسے دو ہونٹ نہیں ہوتے، ایک ہی ہونٹ ہوتا تو کبھی یہ مم بولتا؟ ممی بولتا، ممی بولے گا دونوں ہونٹ ملیں گے، امی بولے گا دونوں ہونٹ ملیں گے، ابو بولے گا دونوں ہونٹ ملیں گے، اور ابا بولے گا تو دونوں ہونٹ ملیں گے، ابی بولے گا تو بھی دونوں ہونٹ ملیں گے۔ ابا اما یہ جو پہلے ہیں سامنے میں، کہا اس کے دونوں ہونٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ بول نہیں پاتا۔ اللہ نے اپنے احسانات کو یاد کروائے اور یاد کرانے کے بعد میں پھر کہا اے میرے بندو، ہمارے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انہیں دو راستے دکھلا دیے۔ دو راستہ کا ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں صحیح جگہ پر پہنچا دے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں راستہ سے بچھڑا دے گا۔
صحیح جگہ نہیں پہنچ پاؤ گے، صحیح جگہ نہیں پہنچ پاؤ گے، بلکہ تم ادھر ہی رہ جاؤ گے، منزل سے دور ہو جاؤ گے۔ ایک راستہ جو منزل تک پہنچانے والا ہے وہ ہے راستہ اللہ کا بتایا ہوا، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ان کو بھیج کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ سکھلایا کہ یہ ہے راستہ، تم اس پر آؤ، اسی کے مطابق زندگی گزارو، جو ہمارے نبی کہہ کے گئے، جو ہمارے نبی کر کے گئے۔ اس لیے ہر حال میں نبیوں کا اتباع کرنا، نبی کے ساتھ چلنا، اگر نبی کے ساتھ نہیں چلے، اللہ کے بتایا ہوا راستہ اختیار نہیں کیا اور اس راستے کو اختیار کر لیا جو شیطان نے بتایا تھا، جس کی رہبری شیطان نے کیا تھا، کہا اگر اس پر چل گئے تو پھر راستہ بھٹک جاؤ گے، منزل سے دور ہو جاؤ گے، اور تمہارا ٹھکانہ اللہ کی جو ناراضگی کی جگہ ہے، جہاں پر عذاب ہے، جہاں پر ہر قسم کے تکلیف ہی تکلیف ہے، آگ کے انگارے ہیں، اور وہاں کے بچھو جو ہے خچر کے طرح، گھوڑے کے طرح، گھوڑے کے برابر ایک ایک بچھو ہے۔ دنیا کا ایک بچھو اگر ڈنک مار دے، چھوٹا سا بچھو، تو اس کے لہر اور اس کے درد سے، اس کی جلن اور سوزش سے آدمی کو نیند نہیں آئے۔ جہنم کے وہ ایک بچھو جس کا سائز گھوڑے کے اور خچر کے برابر لکھا گیا ہے، کہا جب وہ جو ہے پھونک مار دے، ڈنک مار دے تو کیا حال ہوگا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی ناراضگی کی جگہ بنایا ہے وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو شخص اچھی زندگی گزار کر کے دنیا سے آئے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وَهُوَ مُؤْمِن، ہاں یہ کہ وہ شرط لگایا کہ مومن ہوں، ایمان اور یقین رکھتے ہوں، اللہ کے ذات عالی پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے وہ قائل ہوں، اللہ کو ایک مانتے ہوں، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کا یقین ہو اس کے اندر، پوری دنیا کی ساری طاقتیں اگر خلاف میں آ جائیں، اللہ جب اس کو مٹانا نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو موت دینے پہ آ جائے، مارنے پہ آ جائے اور اس کی زندگی کو اجارنے پہ آ جائے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے سب کے سب بنانا چاہے اور پوری دنیا کی طاقت اس کو بچانا چاہے، پوری دنیا کی طاقت اس کو زندگی دلوانا چاہے تو سب مل کر کے نہیں دلا سکتے ہیں، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کے علاوہ اگر تم کسی اور کو آواز لگاؤ گے
کسی کو بڑا سمجھو گے، کسی کو پکارو گے، کسی کے پاس جاؤ گے، کسی سے فریاد کرو گے، کسی کے پاس اپنی مدد لے کر کے جاؤ گے، کہا ما لا ينفعك ولا يضرك، وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو تم بڑا ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو۔ آگے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جو بھی دکھ، جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، جو بھی حالات یہ تمہیں پہنچتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، حالات یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ جب اللہ کے طرف سے ہے تو دور کون کرے گا؟ موکل صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ کون کرے گا؟ اللہ، بس وہی ایک اللہ ہے جو اللہ اس کو دور کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور وہ اللہ اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، اچھائی کا ارادہ کرنا چاہے، خیر کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے، کچھ عطا کرنا چاہے، کچھ نوازنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو، اس کے عطا کو، اس کی بخشش کو، اس کے دین کو، اس کی نوازش کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں، اس کو اتنا آپ کیوں دے رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ چاہے جتنا حسد کرے، چاہے جتنا یہ جلتا رہے، چاہے جتنا اس کے پیچھے پڑا رہے، اللہ نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے، فضل کا ارادہ کر لیا ہے، نوازنے کا ارادہ کر لیا ہے، عطا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ کی اس عطا اور بخشش کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی دور ہٹا نہیں سکتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، وہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔